والی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندے میں نے پکڑے تھے ان کو میرے خیال میں ڈاکو قرار دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان ڈاکوؤں سے ہمیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے اور انفیکٹ جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں پائے. ان کو اور میرے میں ایک کمیونیکیشن گیپ تھا اور اس کی یہ وجہ تھی کہ میں عموماً سینئر آفیسرز کے آفیسز میں بلا وجہ وزٹ نہیں کرتا رہا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں اپنی نوکریوں کو پکا کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو آہستہ آہستہ شروع میں جب ایک دم یہ بھونچال اٹھا اور جب میں نے ریڈ ہینڈڈ ڈیکورٹس کو پکڑا تو مختلف جگہوں سے جب مجھے یہ فون آئے کہ ان کو چھوڑ دیں, ان میں کچھ افسران بھی تھے لیکن اصل میں بعد میں اب یہ کیونکہ کورٹس میں سارا پتہ چلا ہے ان افسران کو یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ لوگ اس قدر خطرناک ہیں. انہوں نے ون وے اور دی ادر ان لوگوں سے نہ صرف ہمارے محکمے سے بلکہ ایسے مافیا جو ہے وہ مختلف محکموں میں اپنے تعلقات رکھتے ہیں. آپ پہ کس طرح کا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جب آپ نے ہر قسم کا؟ یعنی مجھے یوں فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے ان بندوں کو پکڑ کے کیا جرم کر دیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور پھر یہ وہ ہے جب میں نے یہ کہا کہ اگر صحیح معنوں میں ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں تو میں نے یہ یقین دلایا تھا کہ نہ دہشت گردی ہو سکتی ہے نہ ڈیکوٹی ہو سکتی ہے اگر ہمارا قبلہ درست ہو. تو انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے دیوانہ قرار دیا تو وہ میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو بدلنا کوئی آسان نہیں. کسی دیوانے کو بیکار نہ سمجھا جائے. قائد اعظم کو بھی لوگوں نے دیوانہ قرار دیا, علامہ اقبال کو بھی دیوانہ قرار دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ تھا. اگر کمیونیکیشن گیپ تھا تو پھر آپ کے مقدمات کیوں آپ کے خلاف درج کیے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے انہوں نے یوں سمجھا کہ ایک ڈی ایس پی ہے تو شاید افسران بالا کے اگینسٹ بات ہے, لیکن حقیقت یہ بات نہیں تھی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. میری آہو بکا سننے والا اس وقت کوئی نہیں تھا. انہیں سمجھا کہ یہ ایک ڈی ایس پی ہو کر اتنا یہ اس نے شور و ویلا کیوں مچایا, حالانکہ یہ بات نہیں تھی. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایٹیٹیوڈ اس وقت تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. آپ کو شاید وہ معلوم ہے لیکن ہمارے ذہن میں وہ ایک فوٹیج اور آپ کا وہ سارا ایک سرکل چل رہا ہے. تو جس طرح سے آپ نے ریئیکٹ کیا تو ایک حوصلہ چاہیے اپنے سینئرز کو فیس کرنے کے لیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بدی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے نیکی ایکشن میں آتی ہے. وہ نیکی آپ کے اندر سے بھی آ سکتی ہے, وہ کسی آفیسر کے اندر سے بھی آ سکتی ہے. تو اس کائنات اور فطرت میں کیونکہ ہر چیز بیلنسڈ ہے, ہر چیز خوبصورت ہے, تو جب بدی حد سے بڑھتی ہے تو نیکی اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے اندر سے یہ کیا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جو بھی میں نے اس وقت آواز اٹھائی وہ دنیا کے کونے کونے تک آپ لوگوں نے پہنچائی. میری آواز عوام نے پہنچائی, وکلاء نے پہنچائی اور بے شمار سینئر افسران کے دلوں میں بھی میرے لیے بہت ہمدردی بابا تھی. صاحب آپ کے خلاف ٹوٹل 7 مقدمات درج ہوئے تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی فرد واحد کا جو ہے وہ اتنا اختیار ہے کہ ایک پولیس آفیسر کے خلاف جو ہے وہ اتنا دلیرانہ پروپیگنڈا کر سکے. تو یہ ایک بڑا پری پلان ایک سچویشن جو ہے محسوس ہوتی ہے. تو اس میں کون کون انوالو تھا آپ کے خلاف اتنا بڑا جو ہے یہ جو ایکشن لیا گیا تھا اس میں؟ اصل میں آپ شروع سے دیکھ لیں, میں اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ جب بھی حق کی آواز اٹھی ہے, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے فالو کرنا ہے آپ ان کی زندگی دیکھ لیں. جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جو مکہ کے لوگ تھے نوئنگ دا ویری فیکٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پہ ہیں, تو انہوں نے ان کو مکہ بدر کر دیا اور وہ 3 سال شاب ابی طالب میں رہے جہاں ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا, حالانکہ لوگوں کو پتا تھا. تو یہ نیکی اور بدی کی جنگ میں ہم کسی انڈیویجول کو الزام نہیں دے سکتے. یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ایک کلچر ہے, مثلا ہمارے پولیس کا ایک کلچر ہے, اگر ہم اسے چینج کرنا چاہیں گے یا اس میں کوئی اچھا کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں سٹیپ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور جب ہم سٹیپ آؤٹ کریں گے تو ارد گرد کی جو قوتیں ہیں وہ ہماری مدد نہیں کر سکتی. نوئنگ دا ویری فیکٹ کہ میں سچ پہ ہوں یا آپ سچ پہ ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے صلیب کی سزا سنا دی اور یہودیوں نے, جیوز نے. اسی طرح وہ جس نے یہ کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کو انہوں نے دیوانہ قرار دے کے زہر دے دیا اور 200 سال بعد پتہ چلا. تو میں یہ کسی کو انفیکٹ جب یہ کورس میں میرا سینئر آفیسرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ان کو میری سمجھ آئی, مجھے ان کی سمجھ آئی. تو میرے خیال میں یہ کمیونیکیشن گیپ وہ ہے کہ جو سینئر آفیسرز اور جونیئر آفیسرز کے درمیان جو ایک تقسیم ہے آپ اس ختم کر دیا جائے. بات تو بڑی واضح ہے کہ اس میں پولیس آفیسرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ملوث تھے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف کس قسم کے مقدمات بنائے گئے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ سینئر آفیسرز جو ہیں میں ان کو بلیم نہیں کر سکتا.
being in uniform. نہیں، یہ آپ کی ایک مجبوری تو ہو سکتی ہے ایز اے پولیس آفیسر، لیکن ریئلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کو حالی صرف وقتی طور پہ آپ کو صرف یہ سمجھا جاتا تو پھر آپ کو تنبیہ کی جاتی، وارننگ کی جاتی، نہ کہ معطل کر کے مقدمات بنائے جاتے. تو اب یہ بتائیے، معطلی نہیں، مجھے تو نوکری سے انہوں نے باہر، یہ یونیفارم میرے سے چھن گئی تھی. یہ تو مجھے 5 مارچ کو 2 سال کی ایک عدلیہ کی جدوجہد کے بعد، ایک ایسی اخلاقی فتح کے بعد، یہ یونیفارم جو میں نے آپ کے سامنے پہنی ہوئی ہے، یہ میں نے بڑے خون پسینے سے عدالتوں میں اکیلے جنگ کر کے، میرے سے وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ پوری پولیس اسٹیبلشمنٹ مجھ سے شکست کھا گئی یا پنجاب گورنمنٹ شکست کھا گئی، یہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو ہیں اب میرے ساتھ ہیں، وہی پولیس والے جو میرے خلاف تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ عمران بابر جمیل دوبارہ جو ہے. اچھا، آپ پہ مقدمات کس نوعیت کے بنائے گئے تھے؟ وہ کوئی ایسے نہیں تھے، وہ تو صرف مجھ کو عوام سے کاٹنے کے لیے تھے. مثلاً جو جلوس یا مظاہرے میرے حق میں ہوئے وہ روڈ بلاک کے پرچے تھے جو ٹرک ڈرائیوروں پہ ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ ملزموں کو جب ان کو اپنی مثل میں گرفتاری دی، گرفتاری لکھی تو انہوں نے کہا ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ اریسٹ نہیں کر سکا، وہ بھی رولنگ آ گئی ہے. تیسرا، لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی پولیس کو نہیں مانتے ہیں کہ ہم کوئی ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی ہیں اور ہم کوئی بڑی چیز ہے. یہ تو پھر یہ تو ایک یہ اصل میں بغاوت ہے اپنے اس جاب سے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے. اس سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. عوام کا پولیس پہ اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا اصطلاحات ہونے چاہیے؟ یہ جو ہمارے موجودہ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ جی جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس میں جو کھلی کچہریاں ہم لوگ کر رہے ہیں، ایون دین لوگ کہتے ہیں جی ان کھلی کچہریوں کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا نتیجہ فوری نہیں آتا. اگر ہمارا اس وقت جو بھی سسٹم پولیس کا چل رہا ہے اس میں جتنے افسران ہیں ان کی پوری کوشش ہے، یقین کریں کہ ہم عوام کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کریں، عوام کو ہمارے مسائل پتہ چلیں، ہمیں عوام کے مسائل پتہ چلیں. کیا کبھی محکمہ پولیس میں کبھی کوئی اس طرح کی ڈسکس ہوئی ہے کہ پولیس آفیسرز کا جو ہے وہ اخلاق بہتر کرنے کے لیے کوئی مہم چلائی گئی ہو؟ نہیں، اخلاق اصل میں کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ بکس ہیں. یہ ہمارے پولیس ٹریننگ کالج، نیشنل پولیس اکیڈمی، ہر جگہ اخلاقیات پہ بکس ہیں، پاس ہونے کے لیے مارکس بھی ہیں. لیکن جب تک عملی طور پہ آپ 2 منٹ میں ایک آفیسر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہتر ہے یا نہیں، اس کی گفتگو سے، اس کے انداز بیان سے، تو اخلاقیات کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی بہت تبدیلی. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ پولیس میں زیادہ پروموٹ ان آفیسرز کو کیا جاتا ہے جو پولیس مقابلوں میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں، جو تشدد میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں، جو بدتمیز قسم کے جن کا ایٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو پروموٹ زیادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور ابھی سب کو، کیونکہ نو وی آر آن دی ورج آف ریولیوشن ان پاکستان آلسو، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ اکنامیکل ہے، چاہے وہ سسٹم کے اگینسٹ ہے. لوگ جو ہیں اب ایک ایسے پوائنٹ پہ، 0 پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بقا جو ہے وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ایسے موقع میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیولی اب وہ چیز نہیں ہے. اب جو پروموشن ہے، میرا تو خیر پکا ایمان ہے کہ پروموشن کیا، تو یہ وردی جو آپ کے سامنے ہے جو مجھے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دی ہے، یہ سب فیصلے اوپر ہوتے ہیں. اگر اللہ نے اس ملک کو رکھنا ہوگا تو پروموشنز ان کی ہوگی جو اس ملک کے فیور چاہتے ہیں، جو عوام کی محبت چاہتے ہیں، ان کی پروموشنز ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا اگر اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے تو انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود جو کرائم ہے، کرائم پہ کنٹرول کرنے کی بجائے پولیس جو سپورٹ کرتی ہے کرائم کو، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ یہ کلچر ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ ہر جگہ. اور اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں یہ آفیسر تو پاگل ہے، یہ تو دیکھیں یہ تو پیسے بھی نہیں لے رہا، یہ تو تنگ کر ہے، یہ تو سسٹم کا حصہ نہیں بن رہا. ان کو پیسے جو مل رہے ہیں پر منتھ، اگر ان کے اوپر میری طرح کا افسر لگ جائے تو ان کے پیسے آنا بند ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے یہ تو فضول قسم کا افسر لگ گیا. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک دم نہیں چینج ہوگا. یہ اب میں نے اس دن جب بھی میں کسی ایس ایچ او کی کمپلین کرتا ہوں اپنے ڈی پی او صاحب کو، تو ڈی پی او صاحب کہتے ہیں اس کو میں سسپینڈ کروں گا. تو میں ان سے ریکویسٹ ہی کرتا ہوں کہ نہیں یہ ابھی ان کو ہمیں لرننگ کے لیے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ دس از دی رائٹ وے آلسو. سر، کسی پولیس آفیسر کا ایٹیٹیوڈ، اس کا طریقہ کار بھی بڑا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ایک ڈی ایس پی لیول کا یا ایس ایچ او لیول کا بندہ جی ایل آئی میں یا پراڈو میں گھومتا ہے تو کیا آفیسر اس کو نوٹ نہیں کرتے؟ میرے خیال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پراڈو آئی کہاں سے ہو سکتا ہے، اس کے بھائی کی ہو سکتا ہو، وہ اکنامیکلی فیملی وے میں اتنا یو نو بیٹر. یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ، جس طرح پولیس کو جس انداز سے سپورٹ کیا جاتا ہے، ایک علاقے میں اگر جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، شراب بک رہی ہے، منشیات بک رہی ہے، تو کیا اس کے بغیر بک رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جامع حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ یہ بالکل آپ ٹھیک، اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو سینئر آفیسر ہیں وہ اگر اپنے ایس ایچ او کو کہہ دیں کہ تمہارے علاقے میں جوئے کا اڈا نہیں چلے گا اور اس میں سٹرانگ کارروائی ہو
تو نہ جوئے کا اڈا چل سکتا ہے اور نہ کوئی کرپشن. تو آپ یہ بات آن کرتے ہیں کہ یہ تمام جو کرائم اس میں ایس ایچ او ملوث ہونا ہو لیکن سینئر افسران ضرور ملوث ہوتے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اتنا وہ اسٹرکٹو سینس و بات نہ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سینئر افسران کئی دفعہ ان کے علم میں نہیں ہوتا. یہ اصل میں جو مین کرپشن ہے یہ تو تھانے کے لیول پہ ہوتی ہے. اور یہ جو جب تک تھانے کا ایس ایچ او یا تفتیشی جب تک ڈی ایس پیز کو یا ایس پیز کو یہ نوٹس میں نہیں لائیں گے تو یہ تو الگ بات ہے. کوئی عوام سے کوئی اپلیکیشن آ جائے کہ جی ادھر جوئے کا اڈا چل رہا ہے یہ چل رہا ہے, اس کے باوجود وہاں سینئر افسران نے تو نہیں جانا پھر ایس ایچ او نے ہوتا ہے یا ایس آئی نہیں جانا. بابا صاحب ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ تھانے کا رخ کرتا ہے یا سفارش ڈھونڈتا ہے یا پیسہ لے کے جاتا ہے. ہاں یہ عوام میں ٹرینڈ ہے نا, یہ عوام میں ٹرینڈ ہے. جب عوام آتی ہے آف کورس یہ ٹرینڈ اسی صورت میں ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے بغیر تھانے میں داخل نہیں ہو سکتا. نہیں یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. آپ کو حیرت کی بات یہ ہوگی کہ عوام میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب پیسے لے کے آتے ہیں جب تک ان سے پیسے یہ اے ایس آئیز وغیرہ لے نہ لیں ان کے حق میں بھی فیصلہ کریں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ جس طرح کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے. یہ ایک چسک ہے کچہریوں میں جانا. اس سے عام اور شریف آدمی تو ذلیل و خوار ہو گیا, لیکن جو زمیندار ہیں جن کا کلچر ہے کہ جب ان کی فصلیں پکتی ہیں تو وہ کچہریوں کا رخ کرتے ہیں, وہ لڑتے جھگڑتے ہیں, یہ ان کا ٹرینڈ ہے, یہ ان کی لائف ہے. ان کو زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس مقصد کی طرف نہیں آتے. دے آر کلنگ دا ٹائم ہینس ٹیزنگ دی ادرس. یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. دیکھیں ایک اتھارٹی میرے پاس ہے وہ اس میں یا میں آپ کو اس کی اتھارٹی میں آپ کو کیسے دکھا سکتا ہوں, میں آپ کی آؤٹ آف دی وے مدد کر دوں. دوسری کیا ہے کہ میں آپ کو ٹیز کروں. بابا صاحب آپ نے ہر طرح کے حالات کو فیس کیا, اچھے برے اونچ نیچ ہر چیز آپ نے دیکھی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو مستقل مزاج رہنے کے لیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کون سی طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ہر اچھے برے کو بڑی ہندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آ سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے؟ اس میں تو سب سے پہلے بات والدین کی بات آتی ہے, بہن بھائیوں کی بات آتی ہے. میرے سارے مشن میں جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی وہ میری والدہ نے اٹھائی, جنہوں نے مجھے پروان چڑھایا, جنہوں نے مجھے برائیوں سے بچایا. اور ان کے سامنے میں ایک پولیس افسر جو سینٹرل لاہور میں پوسٹڈ تھا ان کو انہوں نے اس جرم میں کہ میں نے بندے پکڑے یا میں میڈیا میں آیا تو یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ایسی غلط تو انہوں نے ان بندوں کو چھوڑ کے مجھے ہتھکڑیاں لگا کے جب بندے سلاسل کیا. تو میری ماں جب آیا کرتی تھی جیل میں, آپ سوچیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ اس کا بیٹے نے کیا جرم کیا کہ وہ صبح ناشتہ لے کے میرے لیے آتی تھی اور وہ وہاں کھڑی رہتی تھی. تو آپ سوچیں کہ یہ وہ والدہ کی دعائیں ہیں جو مجھے لگی ہیں. کیا تاثرات تھے جب آپ جیل کے پیچھے آپ اپنی والدہ کو دیکھتے تھے یا ملتے تھے ایک ایماندار بندے کے پیچھے جس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا, تو کیا آپ کی انر کیا سچویشن تھی اس وقت؟ میں صاف ظاہر ہے وہ میری تو کیا کیفیت ہونی ہے, جو لوگ ہوتے تھے ان کی بھی کیفیت جو ہو سکتی ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. اور وہ میری والدہ شوگر کی پیشنٹ ہیں اور وہ زندہ ہی اسی لیے تھیں کہ وہ مجھے دوبارہ یونیفارم میں دیکھنا چاہتی تھی. اور وہ جب آیا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں میں کئی دفعہ آنسو بھی ہوتے تھے. میں سوچتا تھا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے. اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد جب میں سجدے میں گرتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے سکون کی اور صبر کی ایک ایسی, میں سوچتا تھا میں کہاں تھا اور مجھے انہوں نے کہاں بھیج دیا. ایک صبر کی ایک ایسی سی کیفیت اور ایک یقین کی کیفیت کہ انشاءاللہ میں اپنی ماں کی زندگی میں دوبارہ یونیفارم پہنوں گا. اور وہ وقت آ گیا اور آج وہ میری ماں جو ہے. کس حد تک بلیو تھا اس بات پہ آپ کو جب آپ اس کو دیکھتے تھے فیس کرتے تھے تو آپ کو کس حد تک بلیو تھا کہ دوبارہ آپ اپنے اسی مقام پہ بحال ہوں گے, وہی آپ کا سرکل ہوگا؟ اصل میں جب اس کیفیت سے گزرا تو میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے پروسیس سے بھی گزرا جس کو علامہ اقبال خودی کا نام دیتے ہیں. مجھے میرے اندر کا انسان جو تھا وہ صرف واحد تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں میں پولیس میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ اور دوبارہ وردی پہنوں گا. اور میرے افسران کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. وہ کہتے ہیں تو جیسا میرے دل میں ہے ویسا تجھے دیکھوں. تو میرے اندر کا جو انسان ہے میں نے کہا اس کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا لوگوں کو سمجھنے میں, لیکن اس وقت ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح کی میری شخصیت تھی وہ ان کے سامنے آئی اور آج وہ اخلاقی فتح کے روپ میں, یہ کوئی ان کے اگینسٹ نہیں ہے, یہ سب کی فتح ہے. اور جو عوام کا جو پیار تھا اس میں اور جو عبادت کے طور پہ میں داتا بڑا چاہنے والا ہوں, ان کا درویش ہوں, تو میرے اندر کا انسان مجھے کہتا تھا کہ نہیں یہ میں شکست کبھی نہیں کھا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی طرح کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے. اچھا آپ کی اس کامیابی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا کتنا رول ہے؟ دعا تو بڑی معمولی چیز ہے. میری ماں نے بڑی تکلیف سے
اور جو ہے وہ میرے خیال میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ صرف چاہتی تھی کہ میں دوبارہ یونیفارم میں آؤں اور میں ان کی زندگی میں آؤں. تو وہ انہوں نے دیکھ لیا. کیا اب آپ کی والدہ اب حیات نہیں ہے؟ حیات. اچھا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، آپ نے تمام معاملات فیس کیے، دوبارہ جوائن کیا، اسی طرح سے معاشرے میں ہوئے، اپنا کردار ادا کیا، لوگوں کے ساتھ میل جول کیا، ملزم پکڑے، سزا دی، جزا دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. تو اب جب آپ دوبارہ ریسٹور ہوئے اور آپ نے اپنا کام شروع کیا تو اس میں موجودہ آئی جی صاحب کا اور آپ کے سینئر افسران کا کیسا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں ہر چیز چینج ہو چکی ہے. وہ جب سارے لوگ میرے اگینسٹ تھے، ابھی سب میرے فیور میں آ گئے ہیں. جو ساری سچویشن ہے وہ ٹرن اوور ہوئی ہے اور دے آر ویری کوآپریٹیو. انہوں نے مجھے ہمیشہ بڑی ریسپیکٹ دی ہے، بڑی عزت دی ہے، کیونکہ ایک عدالت میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ 7 عدالتوں کے فیصلے تھے. تو 7 عدالتوں سے گزر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل دی ہے، دل دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے. تو وہ بھی یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ میں کوئی ایسا برا نہیں تھا جس طرح کہ انہوں نے مجھے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے پیش کیا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا، میں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. جب تک میری سانس میں سانس ہے میں نے بھی اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، میں نے بھی اس محکمے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو آئی جی صاحب نے کوئی اسپیشل آپ کو ٹاسک دی، کوئی اسپیشل آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی؟ نہیں، ابھی تو یہ سارے میرے خیال میں یہ پوری اسٹیبلشمنٹ ابھی ان کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ میں اتنی جلدی یہ فتح حاصل کر کے اس محکمے میں کیوں کس طرح آ گیا. ابھی میرے خیال میں یہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے فیلڈ میں پوسٹ کیا ہے. ابھی میں نے اپنے آپ کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کیا ہے. میرا دن رات مجھے نہ میں گھر والوں کو ٹائم دے سکتا ہوں نہ کسی کو. میں نے سب کچھ اس ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اب یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں اور بھی پولیس میں ہیں دوست آپ کی فیملی سے، یا آپ کی فیملی کا کیا کردار ہے ملک کی؟ آپ پاکستان سے اتنا انس رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. میرے سب سے بڑے جو ماموں ہیں وہ جب پاس آؤٹ ہوئے تو وہ شہید ہو گئے، کریش ہوا. پھر جو دوسرے ماموں تھے وہ پاس آؤٹ ہوئے، وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر میرے جو تیسرے ماموں تھے 65 کی جنگ میں جو ہے بہت دلیری سے وہ جنگ کی. تو ہم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے والد صاحب بھی سول سروسز کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بھی ساری عمر جو ہے وہ بڑی سادگی سے گزاری. ہمیں کبھی یہ نہیں پتہ لگنے دیا کہ ہم کسی آفیسر کے بیٹے ہیں. ہم عام ویگنوں میں سفر کرتے رہے ہیں، عام سکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، دال اور ساگ کھاتے رہے ہیں، اور ہم میں کوئی ایسا کمپلیکس نہیں ہے کہ ہم آفیسر ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ قائم رہے. بس بابر صاحب، آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، پولیس آفیسرز کو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں؟ میں کوئی نہیں، اللہ نے ان سب کو عقل دی ہے، انہیں پتہ ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اگر انہوں نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پوچھے گی. یہ ملک ان کے لیے ان کے پاس امانت ہے. اگر انہوں نے صحیح نہ کیا تو رب کی ذات ہے یہ ملک ہم سے چھن جائے گا. اور اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، ان کو فیسلٹیز دی ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں کرپشن کی طرف جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. اور جو آدمی صحیح کام کرتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ اپنے آپ کو خود جانکیں. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اس ملک کو کھانے کے چکر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. ہم حاضر ہیں. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری جان بھی اگر چلی جائے، میری جان بھی حاضر ہے. میرے جو دونوں بھائی ہیں وہ بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں گولیاں کھانے کے لیے. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اور باقی دنیا کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ میسیج یہ جو ہے وہ جو ہے یہ سب تک پہنچ جائے. تو بجائے کہ ہم 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم جو فرعونی قوتیں ہیں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کلچز سے اگر ہم ایک فیصلہ کر لیں آزادی کا، اتنا کام ہمارا آسان ہو جائے. تو یہ پیار اور محبت کا پیغام جو ہے یہ آپ سب کو پہنچا دیجئے. ناظرین، آپ نے بابر صاحب کی گفتگو سنی. وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں. ان کا جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے.
ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہمیت اپنے ملک کو دینی چاہیے. اگر ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو ہماری وردی ہے، ملک ہے تو ہماری عزت ہے. ہمارا عزت، وقار، احترام تمام اس وقت اس ملک کی مہون منت ہے. اور ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پولیس کو جو بھی کہیں، لیکن اس کے باوجود محکمہ پولیس کی لاوزوال قربانیاں جو ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اگر آج بھی ہم حساب لگائیں تو معاشرے میں سب سے زیادہ اہم کردار پولیس کا ہی ہے. اور جتنے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہمارا دفاع کرتے ہوئے، جتنے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اس قوم کا دفاع کرتے ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.